بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں تھے کہ آپ کو نظر آیا کہ چند لوگ ایک جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ سلطان معظم یہ ہمارے قبیلے کی مسجد کا امام تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس امام کا جنازہ ادا کر کے قبرستان میں دعا کروانے کے بعد موجودہ لوگوں سے بآواز بلند کہنے لگے کہ یہ مسجد کا امام تھا، آج یہ کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے گیا، اپنی بیوی بچے دولت اولاد سب کچھ یہاں پر چھوڑ گیا، صرف اس کے ساتھ اگر گئے ہیں تو اس کے نیک اعمال ہیں جو یہ روزے نماز زکوٰۃ حج قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام مسجد ظاہری طور پر ایک نیک انسان ہیں، دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ خدا کی ذات کی تعریف کی، جہاں موقع ملا اس نے خدا کے نام پر دعوت دی، لوگوں کو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو سر انجام دینے کی تبلیغ میں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ یہ شخص تہجد بھی ادا کرتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت نماز قرآن پاک کی تلاوت اور وظائف پڑھنے میں ادا کرتا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا۔ پاس میں ہی ایک بوڑھا دیہاتی بکریاں چرا رہا تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اچانک وہ قبرستان میں سلطان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، اگر عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں سمجھوں گا خدا اپنی تعریف سن کر انصاف بلا دیتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ قبرستان میں موجود سلطان سمیت تمام لوگ حیران بھی ہوئے اور خاموشی چھا گئی۔ باقی سب لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا جواب سلطان ہی دے سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکے تھے، چونکہ یہ دیہاتی ایک عام سا ان پڑھ بوڑھا بزرگ تھا جو کہ ساری زندگی بھیڑ بکریاں چراتا رہا، لیکن اتنی حکمت اور دانائی کی باتیں اس نے اس طریقے سے کی کہ سارے لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ بوڑھا شخص سمجھ چکا تھا کہ میری بات کا جواب سلطان کے پاس یا کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعی انتہائی انوکھا اور ایک عجیب سوال تھا، لیکن حیرانگی اور حقیقت پر مبنی تھا۔ پھر یہ بزرگ کہنے لگا کہ جس امام مسجد کی نماز جنازہ ادا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ لوگ کھڑے ہیں، آپ سب لوگ ان کی ظاہری عبادات، ظاہری زکوٰۃ، ظاہری قرآن پاک کی تلاوت، ظاہری روزے رکھنے، ظاہری حج، ان سب سے واقف ہیں، لیکن اس کے اندرونی معاملات یا اس کے مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ لوگ انہیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بنیاد پر نیک کہہ رہے تھے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس بزرگ کے یہ الفاظ سن کر سلطان اور باقی تمام لوگ بھی اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ بزرگ کہنا کیا چاہتا ہے۔ بزرگ نے آواز بلند کہا کہ گو کہ میں اس امام مسجد کو معاف کر چکا ہوں، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس بات کو گزرے ہوئے آج 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں نے یہ بات کبھی بھی کسی سے، حتیٰ کہ اپنے خدا کے سوا کبھی کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ اچانک یہ بزرگ بالکل خاموش ہو گیا اور اپنی گردن کو ٹانگوں کے ساتھ لگا کر رونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اپنی بات مکمل کرو، لوگ تجسس میں ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر جب بزرگ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام مسجد ایک نیک آدمی تھا، حقوق اللہ کے طور پر اس نے ہمیشہ پابندی کی، لیکن آج سے 20 سال پہلے میں اس کے گھر گیا، اس وقت میری بیوی میری بیٹی کو جننے والی تھی، یہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، اتنی تکلیف کہ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس حالت میں روتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ میری پہلی اولاد تھی، لیکن میں بہت زیادہ غریب تھا۔ پہلے میں ایک دائی کے پاس گیا تو اس نے اپنا دروازہ اس لیے نہیں کھولا کہ میں اسے کچھ نہیں دے سکتا، پھر میں نے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا کہ میری بیوی اس وقت مشکل میں ہے اور میرے پاس اس وقت کوئی رقم نہیں، آپ مہربانی کر کے اپنی کسی کنیز کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ میری بیوی کو بچہ جننے وقت تکلیف نہ ہو، اور کسی عورت کا اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ سردار مجھے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا کہ میں ان کو تنخواہ اپنے محل میں کام کرنے کی دیتا ہوں، تیری یا تیری بیوی کی نوکری کے لیے نہیں، جا یہاں سے چلا جا۔ سلطان معظم، اس وقت مجھے ایسا لگا کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں،
اور میرا دل چاہا کہ میں پوری دنیا کو آگ سے جلا دوں۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا اور میں اپنے خدا سے گلے شکوے کر رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں اذان کے الفاظ گونجے تو میں دوڑتا ہوا اس دہلیز پہ گیا کہ شاید یہاں پر میری سنوائی ہوگی اور مجھے مدد ملے گی۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے اس امام مسجد جو کہ اس وقت قبر کے اندر اپنے کیے گئے اعمال کی جزا و سزا پا رہا ہوگا، تو میں نے اس امام سے ابھی صرف سلام ہی لیا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، تم نماز کے بعد آنا۔ میں نے اس امام مسجد سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی خیرات نہیں چاہیے، بلکہ ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس امام نے مجھ سے کہہ دیا کہ ابھی نماز کا وقت ہے، میں پہلے نماز ادا کر لوں۔ میں نے اس امام مسجد کو کہا کہ خدا کہیں نہیں جا رہا، وہ یہی ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد نماز ادا کر لیجئے گا۔ لیکن یہ امام غصے سے بولا، تیری بات میں بعد میں سنوں گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ امام صاحب نے خود اور باقی لوگوں کو نماز ادا کرنے کے بعد دعا کروائی اور پھر میں دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان کو اپنی مجبوری سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر لے آئیں، چونکہ میری بیوی بچہ جننے والی ہے۔ تو یہ امام مسجد مجھ سے کہنے لگا کہ میری بیوی کا روزہ ہے اور تم جانتے ہو کہ گرمی کتنی پڑ رہی ہے، وہ تو پہلے ہی بھوک پیاس سے نڈال ہو چکی ہوگی، وہ تمہاری بیوی کی کیا مدد کرے گی۔ میں اس امام مسجد کے پیروں میں گر گیا اور میں نے کہا کہ خدا کے واسطے آپ اپنی بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے بے شک لے آئیں تاکہ میری بیوی کو آپ کی بیوی کی موجودگی سے کچھ حوصلہ مل جائے۔ تو اس امام مسجد نے میری کوئی بات نہ سنی اور مسجد سے باہر نکلا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہی ٹھیلے سے کچھ فروٹ خریدے تو وہ اچانک دوبارہ پھر میں اس امام مسجد کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے کچھ رقم دے دو تاکہ میں دائی کو دے کر اپنی بیوی کی اس مشکل گھڑی میں کچھ دعویٰ کر سکوں۔ تو یہ امام مسجد کہنے لگے کہ میرے پاس تو صرف یہی رقم تھی جس سے میں نے اپنے اور اپنی بیوی کے روزے کھولنے کے لیے فروٹ خرید لیا ہے، لہٰذا یہ افطاری سب سے ضروری ہے۔ سلطان معظم، اس وقت مجھے اتنا غصہ آیا کہ جس سے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور میرا دل چاہا کہ میں ابھی اور اسی وقت اس امام مسجد کا قتل کر دوں۔ میں نے اپنی بڑی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے شکوہ کیا کہ تیرے بندے تو صرف تیرے ہیں، کیا تو نے مجھے میری بیوی کو نہیں بنایا؟ اگر بنایا ہے تو تیرے بندے تیری ذات تک پہنچنے سے پہلے مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ حقیقی محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے میرے اندر سے ہی آواز آئی، سلطان معظم، کہ ایسے انسان ہرگز خدا کے بندے نہیں جو صرف اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو راضی کر سکیں، جبکہ اپنے ہمسایہ اور اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ سلطان معظم، میں روتا پیٹتا ہوا اس حال میں گھر پہنچا کہ میرے ساتھ میری ذات کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی میری بیٹی کو پیدا کر چکی ہیں اور خود نہایت تکلیف میں کراہتی ہوئی مجھے بلا رہی ہیں، جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں کسی کو تیری مدد کے لیے نہ لا سکا اور نہ ہی میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں کسی دائی کا بندوبست کر سکتا۔ تو میری بیوی نے میری آنکھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور مجھ سے کہنے لگی، حوصلہ کرو، خدا نے ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونے دی۔ سلطان معظم، ابھی کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ میری بیوی اسی تکلیف میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری بیوی اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی اور اب تو میرے ہاتھوں میں ایک ننھی سی میری بیٹی، میری گڑیا تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہوتا کہ میں اس کو کیسے پالوں گا۔ مزید کچھ وقت گزرا تو ایک فقیرنی نے صدا لگائی۔ جب اس فقیرنی کو اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو میں بے ہوش پڑا تھا جبکہ میری بیٹی رو رہی تھی۔ اس فقیرنی نے پورے گاؤں میں یہ اطلاع دی کہ ہم دونوں میاں بیوی مر چکے ہیں۔ پھر پورا قبیلہ میرے گھر آیا، تب تک مجھے ہوش آ چکا تھا۔ پھر سب لوگوں نے مل کر اعلیٰ کفن میری بیوی کو دیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن سلطان معظم، یہ سب کچھ کسی کام کا نہیں تھا، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ان سب کی گئی تمام خدمت جو کہ انہوں نے میری بیوی کے لیے کی اور صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہوگی، وہ سب بیکار تھی۔ جب میری بیوی زندہ تھی تو کسی ایک کے لیے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں تھا، اور اب 2 دن میرے گھر اور مسجد میں لوگوں کا میلہ لگا رہا۔ مختصر یہ کہ سلطان معظم،
اس امام مسجد نے مجھے جواب دیا اور میں وہاں سے روتا ہوا اپنے گھر واپس لوٹ آیا، لیکن میرے دل سے یہ بد دعا نکلی تھی کہ کاش اس امام مسجد کی بیوی پر بھی وہی حالت آئے جو میری بیوی پر آئی تھی، اور یہ اسی طرح گڑ گڑاتا ہوا میرے دروازے پر آئے جس طرح میں اس کے دروازے پر گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کی شکل مجھے جب بھی نظر آتی تھی تو میرے اندر آگ لگ جاتی تھی۔ خیر میں روزی روٹی کمانے کی خاطر اپنا گدھا صبح کام پر لے جاتا اور شام کو واپس لے آتا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی سلطان معظم کہ میری بیوی کے انتقال کے 6 سال بعد ایک رات ہیں، یہ امام مسجد اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے قبیلے سے کافی دور ایک لنگن قبیلہ تھا اس کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک اس کی بیوی کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں رات کو اپنا گدھا واپس لے کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ روشنی ہے اور ساتھ میں کسی کے چیخنے کی چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید کسی مسافر کو کسی ڈاکو نے لوٹ لیا ہوگا۔ میں اپنے گدھے کو مزید تیز دوڑاتا ہوا جب اس کے پاس پہنچا تو میں حیران رہ گیا، چونکہ یہ امام مسجد بلند آواز میں کسی کو پکارنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی بچہ جننے والی ہے اور نہایت ہی تکلیف میں ہے اور زور زور سے چیختی چلا رہی ہے۔ جب اس امام مسجد نے مجھے دیکھا تو میرا دل کہتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہی اس کے دماغ میں اس کا میرے ساتھ کیا گیا سارا سلوک سامنے آ گیا ہوگا۔ یہ میرے قدموں میں گر گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں سے چند میل دور کوئی قبیلہ ہے، تم وہاں سے کوئی عورت لے کر آؤ۔ میں نے ایک نظر خدا کی طرف آسمان میں دیکھا اور پھر اس امام مسجد کی اس حالت کو دیکھا تو میں فوراً دوسرے قبیلے میں گیا اور وہاں پر جا کر ایک گھر میں آواز دی کہ ہمارے امام مسجد کی بیوی بچہ جننے والی ہیں۔ تو میری پہلی آواز پر ایک آدمی نے گھوڑا نکالا اور اپنی بیوی کو ساتھ بٹھایا اور فوری اس امام مسجد کے پاس پہنچ گئے تو اس کی بیوی اور اس کا بچہ دونوں صحیح سلامت اپنے گھر کو پہنچے۔ تو اگلے ہی دن یہ امام مسجد صبح صبح میرے پاس آیا، زاروں قطار رو رو کر معافی مانگی کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کل تم پر بیتے گئے وقت کی اصلیت کو جانا، مجھے معاف کر دو۔ تو پھر میرے سلطان معظم اسے معاف کر دیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ کہ خدا نے اسے معاف کیا تھا یا نہیں۔ پھر یہ بوڑھا دیہاتی خاموش ہو گیا۔ پھر جب اس بزرگ نے یہاں سے جانے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھایا تو سلطان نے انہیں نہایت ادب سے اپنے پاس بلایا اور اس بزرگ سے اس سوال کرنے کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ اگر عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں سمجھوں گا خدا اپنی تعریف سن کر انصاف بلا دیتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم میں ایک ان پڑھ عام سا آدمی ہوں، مجھ سے گہرائی کی باتوں کا تو نہیں پتہ، لیکن جتنا میں نے اس امام حضرت کے بارے میں سنا، یعنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ تہجد گزار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اکثر اوقات یہ نوافل ادا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، حج کرتا تھا، لوگوں کو نماز ادا کرنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج و عمرہ کرنے، ان سب کی تلقین بھی کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بخشا جائے گا، یہ جنتی ہوگا۔ تو ایسے ہی میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر خدا اپنے بندوں سے اپنی تعریف سن کر ان کو بخشے گا تو یہ شاید انصاف نہ ہو، یعنی کہ اگر صرف عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی بھی شخص پر کسی بھی شکل میں کیے گئے ظلم زیادتی معاف ہوتے ہیں، یا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود سکون میں ہیں، تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ خدا اپنی تعریف سن کر انصاف کو بلا دے گا، چونکہ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ اپنی بات کی وضاحت کیجیے، بہت سے لوگوں کو آپ کے ان الفاظ کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ دیہاتی بولا کہ سلطان معظم، جب ہم میں سے کوئی بھی کسی کا حق مارے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، یتیم کا مال کھا جائے، مسکین کو اپنی نیک حلال کمائی میں سے حصہ نہ دے، مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے، ہمسائے کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں، راستے میں کوئی بھی کانٹا پڑا ہو جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، لیکن وہ انسان صرف اور صرف ہر وقت تہجد، نماز، روزہ، تلاوت، قرآن پاک، حج خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے، لیکن وہ کانٹا جو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہٹائے، اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی نہ برتے، اور وہ تاجر جو ملاوٹ کرتا ہو اور وہ عورت جو دودھ میں پانی ملاتی ہو۔ پھر اچانک یہ دیہاتی بوڑھا روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم میں سے کسی بھی شخص پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہو، لیکن کوئی شخص بچہ یتیم، مسکین، بوڑھا کسی بھی حال میں ہو، اگر وہ فاقوں میں ہے۔ سلطان معظم، یہ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ جن کو مختصر میں یہ کہوں گا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا حق کھائے یا کسی بھی طرح سے اس پر ظلم کرے، یا جیسا کہ اس امام مسجد نے آج سے 20 سال پہلے میرے ساتھ سلوک کیا تھا،
بے شک یہ حقوق اللہ کو باریک بینیوں سے ادا کرتا ہوگا۔ تو گویا اگر کوئی بھی انسان کسی بھی عہدے پر کیوں نہ ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اس نے بے شمار حج کیے ہو، تو گویا وہ ان سب اعمال سے اپنے گناہ بخشوا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ خدا ایسی عبادت کو ایسے شخص کے منہ پہ مارے گا کہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ زیادتی کی تو ان کے ساتھ درمیان ظلم و جبر کو پروان چڑھتا رہا۔ تو خود پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہا لیکن تیرا ہمسایہ بھوک میں تھا، اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، فلاں شخص کی بیوہ تیرے پاس چل کر آئی تھی لیکن تیرے پاس خود کی روٹی ہونے کے باوجود بھی تو نے اسے کچھ نہ دیا۔ خدا اس انسان کو مخاطب کر کے کہے گا تو یہ سمجھا کہ صرف تیری عبادت مجھ سے تیرے کیے گئے تمام ظلم اور بد اخلاقی، لین دین میں اونچ نیچ تجھے دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو کرے گی، تو ویسا ہرگز نہیں ہے۔ جب یہ بات سلطان اور دیگر موجود لوگوں نے سنی تو سب حیران ہو گئے کہ ایک عام دیہاتی کسی بھی بڑے نیک عالم اور نیک بزرگ سے کم نہیں، گو کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتا ہوگا، لیکن حقوق العباد کو اس سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ جب یہ بزرگ خاموش ہوا تو سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلطان نے اس دیہاتی بوڑھے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ عقل مندی، حکمت اور دانائی کی بات ہے، جہاں سے کسی بھی شکل میں ملے اسے پلے باندھ لو۔ بے شک اس بزرگ کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ہے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ بزرگ کون ہے اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے حقیقی علم سے نوازا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب میں سے کوئی بھی شخص چاہے جتنی بھی نمازیں ادا کرے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، بے شمار حج کرے، حتیٰ کہ تمام حقوق اللہ ہر حال میں ادا کرے، حالانکہ وہ شخص سجدے سے سر نہ اٹھاتا ہو، اور ہر طرح سے ایسی عبادات، ایسے وظائف، ایسے نوافل ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن اگر اس کے اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہوئے، یہ کسی سے کسی قسم کا جھوٹ بولتا ہے، تاجر اگر تجارت میں کسی بھی شخص کے ساتھ کسی قسم کی تھوڑی بہت زیادتی کرتا ہے، اگر ایک مالک اپنے غلام کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی نا انصافی کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک برگزیدہ بندہ، یعنی کہ جو نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، زکوٰۃ، حج ادا کرتا ہو، لیکن اگر انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی قسم کی کوئی زیادتی کرتا ہے، تو وہ جان لے کہ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار انسان نہیں بن سکتا۔ مختصر یہ کہ ہم سب کو اپنی بنیادی دینی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا اتنا ہی لازم و ملزم ہے کہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرتے ہیں۔ یہی صرف وہ راستہ ہے کہ جس میں ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔